اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، بغیر کسی کوئی تمہید کے کوئی باندھے اس کے آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ جرنلسٹ جاتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، تقاریر کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں آزادی صحافت کی بات کریں گے وہ تو مگر بعد میں، آزادی اظہار رائے پر جمہوریت میں پابندی؟ اصل میں بات میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے انٹرویو کے بعد جی بالکل، جو بی بی سی پہ ہوا اور اس کے جو کلپس پاکستان میں مرضی کے چلائے گئے، پھر اس پہ کمنٹس بھی کیے گئے۔ کمنٹس کیا عام لوگوں نے نہیں، وزیر اعظم تک نے کیے، اور وزیر اعظم نے گلگت و بلتستان کی اسمبلی میں جا کے کیے۔ بالکل، یعنی کہ یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی اس پہ لوگوں کو بہت سے سوالات پیدا ہوئے۔ اس سے ذرا پہلے ہی بنی اس واقعے کے ہمارے کچھ بہت سینئر صحافی جو ہیں اور باقی کچھ اینکرز، جی بالکل، یہ سارے جو ہیں وہ چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں۔ اب یہ ایکٹیویٹی بھی تو شروع ہو گئی ہے نا جی۔ ہمارے صحافی جو ہیں وہ سیاست عملی طور پر بھی حصہ لیتے ہیں اور اس میں اچھا لگتا ہے انہیں۔ تو وہاں جا کر انہوں نے اپیل کی کہ جناب یہ انٹرویو کیوں نہیں چلائے جا رہے نواز شریف کے، یہ اس کی اجازت دی جائے۔ وہ پاکستان کے اتنے کروڑ لوگوں کا لیڈر ہے، اس کی کانسٹیٹوینسی ہے، اس کے ٹکٹ پر، اس کے اشارے پر لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اور اس کی فالوئنگ ہے، اور وہ مجرمانہ ایک مجرموں کے نہیں نشر ہوتے ہیں یا کرتے وہ کرتے جو بھی ان کی رائے بنتی ہے۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کورٹ تو آج کل ایسے کسی معاملے کو انٹرٹین نہیں کر رہے، صحیح، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر کورٹ ہر معاملے کو، سیاست کے معاملے کو لیں جیسے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ بالکل، ہر بات آپ کورٹ کے پاس لے جاتے ہیں، انہوں نے کہا بھئی یہ بات پارلیمنٹ کے پاس لے کے جاؤ، جو آج جو بات ہوئی۔ تو اس پورے نقشے میں، سینیریو میں جو بات پیدا ہوئی وہ یہ کہ اسحاق ڈار کے انٹرویو کے وہ حصے چلائے گئے جو سوٹ کرتے تھے، ان کو سوٹ کرتے تھے۔ اور اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی اسحاق ڈار کی کلپ چلانے پر ہم پہ پابندی تھی کہ آپ نہیں چلائیں گے۔ اب یہ کیسے کر دیا گیا ہے؟ اب سنا ہے کسی چینل پہ کسی نے بات کی ہے کہ پیمرا نے اس کا نوٹس لے لیا ہے کہ آپ نے کیوں چلائے۔ نوٹس کیا، سب کو نوٹس جاری کر دیے ہوں گے، انشاءاللہ خیر و عافیت سے مسئلہ گزر جائے گا۔ اگر پیمرا کے کانسنٹ سے یہ نہیں چلے تو پھر سوال ہے کہ کون چلاتا ہے؟ جو چلاتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ڈوریاں کہاں چلتی؟ ہمارے ساتھ رؤف طاہر صاحب بھی ہیں، ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ جی السلام علیکم رؤف طاہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام برادر محترم میر صاحب، کیسے ہیں جناب؟ بس اب بات چل رہی ہے وہی کہ پہلے تو کورٹ میں گئے کہ نواز شریف کی تقریر کیوں چلانے دی جا رہی، اور پھر اب اسحاق ڈار کے مسئلے پہ خاصا شور پڑا ہوا ہے کہ آپ نے پابندی لگائی تھی، اس کی کوئی چیز آن ایئر نہیں جائے گی، کوئی کلپ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ ایک آدھ بات پہلے جاتی تھی لیکن ایک آدھ بات انہوں نے ایسی کہہ دی تھی جس پہ خاص سے ہمارے بہت سے مسائل جو تھے سینسٹیو وہ اس میں آگے تھے، تو پابندی لگ گئی، جس پہ چاہتے ہیں لگ جاتے ہیں۔ اب اس کے انٹرویو کے وہ حصے جو کہ میرا خیال میں سرکار کو سوٹ کرتے ہوں گے یا کسی اور کو سوٹ کرتے ہوں گے وہ چلا دیے گئے ہیں، اور اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں سارا انٹرویو چلاؤ اور اس پہ گفتگو کرو، یہ آدھا آدھا کیوں کرتے ہو؟ اس کی کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کڑوا تھو کہ یعنی جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے یا آپ سیاق و سباق سے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور ایک خاص تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کر لیتے ہیں اپنی حکمت عملی کے تحت، اور جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے وہ آپ ڈال دیتے ہیں۔ یہ میری منافقت ہے اور ایک متضاد رویہ ہے میر صاحب جس کا یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی جس آپ کہہ رہے تھے تقریباً 2 دن تک مسلسل اسحاق ڈار صاحب کے بی بی سی والے اس انٹرویو کے ان حصوں پہ جو کاٹ چھاٹ کے اور سیاق و سباق سے زیادہ کر کے دکھائے گئے اور پھر اس پہ تبصرے اور تجزیے ہوئے، کچھ اینکرز نے بھی جن کے وفاداریاں سب کو معلوم ہے، اور خود شہباز گل ٹائپ لوگوں نے بھی اسے باقاعدہ ان کے مختلف پوز دکھائے اور یہ ساری بات کی، اور جب 2-3 دن تک خوب خاک اڑا لی اور مسلم لیگ نون اور اسحاق ڈار صاحب پہ چہرہ سیاہ کرنے کی کوشش کر لی، تو اس کے بعد اب اتمام حجت کے لیے اور
اپنی خدمت مٹانے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پیمرا یعنی 2-3 دن تک وہ سخت طوفان بدتمیزی برپا ہوتا رہا اور اس کے بعد اب آپ نے نوٹس لے لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کا یا انصاف پسند لوگ میڈیا میں اور سیاست میں ان کے کہنا بجائے کہ آج آپ کو دکھانا تو پورا انٹرویو دکھائے نا, شاہ صاحب کا پورا انٹرویو دکھائے جس میں انہوں نے 2018 اور 2007 والی معیشت کی بات بھی کی ہے, اور آج معیشت کو جس حد تک بو دیا گیا ہے اور معیشت جہاں کھڑی آپ اور کم پر رہی ہے جیسے ادارہ خاصا تو اس کے انٹرویو میں وہ بھی دکھایا نا. یہ کیا ہوا کہ کچھ حصے کا وہ کاٹ چھاٹ کے اور آپ دکھا رہے ہیں. پھر دیکھیں یہ وہ غریب رویہ ہے. 20 نومبر کو میاں نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے تحت میں وہ جو ٹاور ہاؤس میں دعوت ہوئی تھی, اس کے بعد وہ اپنا پی ڈی ایم کا سیاست بن گیا, اس میں نواز شریف صاحب تھا. خطاب سے 1 منٹ پہلے تک شہباز گل وغیرہ یہ کہتے رہے کہ جی ایک مفرور کا ایک سزا یافتہ کی تقریر جو ہے وہ کیسے میڈیا پہ کی جا سکتی ہے. لیکن جب وہ نشر ہو گئی تو پھر نیا ایسا بدلا کہ نہیں جی وہ تو ہم نے اس لیے نشر ہو جانے دی کہ یہ ایکسپوز ہو جائیں اور لوگوں کے ساتھ کا معاملہ آ جائے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ 30 ستمبر کو مسلم لیگ نون کی ایگزیکٹو کونسل کی میاں نواز شریف صاحب کی تقریر جو تھی وہ بھی ہوئی اور وہ بھی چینلز نے پوری دکھائی. اور اگلے دن والی تقریر جو تھی جو جنرل کونسل کی میٹنگ میں تھی اور جس میں میاں صاحب نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر سلوٹ کیا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں سیاحین کے شہیدوں کو, ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہیدوں کو جو دہشت گردی میں مارے گئے, ہم سلام پیش کرتے ہیں جو آئے دن شہادتیں ہوتی ہیں, ہم سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہمارا اختلاف چند لوگوں کے ساتھ ہے. اسے انہوں نے روک دیا ہے اور تاکہ یہ تاثر جو ہے وہ پیدا کرتے رہے مسلسل کہ نواز شریف جو ہے وہ افراد کے خلاف نہیں بلکہ ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اور اس کے بعد یہ وہی تھی جس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تھانہ شاہدرہ میں وہ 40-45 افراد کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرا دیا گیا اور جس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب بھی تھے. یعنی یہ اور یہ پھر یہ کہنا ڈھائی کے ساتھ حکمرانوں کا کہ جی پیمرا تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یعنی یہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ بچے معلوم ہے کہ پیمرا جو ہے اس بیچارے کی انڈیپینڈنس کتنی ہے اور کتنا کہ وہ خود مختار ہے اور کن کن چیزوں کو پانے کے لیے باقاعدہ پیمرا سے آرڈر جاری ہوتا ہے کیمرہ کو, اور جہاں پیمرا آرڈر جاری نہیں کرتا وہاں کہیں اور سے آرڈر آ جاتے ہیں. پھر منافقت کا کھیل ہے جو جاری ہے, لیکن لوگ اس کھیل کو بخوبی سمجھتے ہیں. سر لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اس کھیل کو نہ سمجھیں. بالکل درست بات ہے. اصل میں لڑائی تو اب اس بات کی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بین کرنا ہے تو اس کا کوئی جواز دیں اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کا جو ایک اصول ہے اس کو وائلیٹ نہ کریں. اور اگر آپ نے اپنی مرضی کی چیزیں چلانی ہے تو یہ تو پھر آزادی صحافت بھی نہ ہوئی, جمہوریت بھی نہ ہوئی, مذاق بن کے رہ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ کا رؤوف طاہر صاحب, آپ نے بہت بڑی سلیقے سے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نواز شریف کی حمایت کرنی ہے, یہ کہنا ہے ساکھ نے باتیں ٹھیک کی ہیں یا غلط کی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں تو فلی اجازت دیں. اس نے اور بہت سی بات کی ہیں. آپ کی یہ معیشت کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اتنا قرضہ آپ نے لے لیا, یہ کہاں سے ادا کرتے ہیں, یا یہ کہا جا رہا ہے بھئی وہ بتایا کہ میں نے اگر اپنی شرح نمو 5.5-6% تک لے گیا تھا تو کیسے لے گیا تھا, اس کا لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا. آپ نے اس کو زیرو کر دیا تو اس کا کیا نقصان پہنچ رہا ہے. قرضے جو میں نے لیے تھے اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہو سکتا تھا اور کیا میں نے سوچا ہوا تھا. وہ 100 طریقے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ شاید ان کو کچھ باتوں سے ان کی ناراضگی ہے. اور اچھا میر صاحب پھر کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب خطاب بھی کریں گے 13 دسمبر کو جو جلسہ ہوگا اس سے خطاب کریں گے, تو ان کے بیانیے میں آپ سختی دیکھ رہے ہیں اسی طرح برقرار رہے گی؟ جو بیانیے میں سختی بھی ہے, لیکن ابھی تک کچھ لوگ ظاہر ہے مسلم لیگی کچھ کہتے ہیں کہ بٹے ہوئے نہیں ہیں. سوچ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کا بیانیہ درست ہے, اور درست کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پن پوائنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز آئین سے بالا تر نہ ہو,
شاید خاقان عباسی اس کو ٹرانسلیٹ یوں کر رہے ہیں کہ ان کے بیانیے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آئین سے بالاتر نہ ہو. بالکل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بات اس طرح کر کے یہ جس طرح وہ بیان کرتے ہیں ٹارگٹ ان کا کیا ہے, جمہوریت کو کہاں فائدہ پہنچے گا, ان کے مقاصد کیسے حاصل ہوں گے. اگر ان کا مقصد فوری طور پہ حکومت کو ہٹانا ہے تو اس طرح حکومت کیسے ہٹے گی. ابھی لوگوں کو اس کے بارے میں شور نہیں ہے, یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر دیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں ڈونٹ چینج ہارسز ان مڈ اسٹریم. اس وقت جب کہ ہماری بالکل رواں دواں ہے, ہر چیز ہے, تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیچ میں سے اپنی قیادت بدل دیں یا کچھ کر دیں. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے. پھر کیا گین کریں گے اس سے؟ دنیا میں بہت جگہ ہوا ہے جہاں اس طرح کی مداخلت رکی ہے, لیکن اس نے وقت لیا ہے. یعنی کہ کسی لمحے کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کیا اس کا وقت آ گیا ہے؟ اس پہ لوگوں کو کنفیوژن ہے. ورنہ نواز شریف کی جو بات پھر اس پر بھی ہے کہ ہمارے بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں جس کی وجہ سے نواز شریف نے کہا کہ شہیدوں کی ہم سلام کرتے ہیں, یہاں لاشیں پڑی ہوئی گاؤں میں دفن ہیں. گاؤں میں معلوم ہے کہ یہ اس نے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جان دی تھی, یا اس نے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جان دی تھی. ایک نہیں, پورے ملک میں, خاص طور پر پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, ان علاقوں میں خاص طور پر ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے. تو میرا خیال میں اس معاملے میں اس حوالے سے وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ جب تک کلیئر نہیں ہو جاتا لوگوں کے ذہنوں میں ایک بس تذبذب سا رہے گا, اور جب وہ صاف ہو جائے گا تو ان کو کلیئر ہو جائے گا کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں جہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا, تعزیت کرنے کے لیے ظاہری بات ہے سیاسی بندے کچھ نہ کچھ بات تو ہوئی ہوگی, جیسا کہ چودھری نثار صاحب سے بھی گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے, 1.5 گھنٹے تک وہ ملاقات جاری رہی ہے, آپ نے بات بھی کی اس پہ میر صاحب ایک چیز ہے, نیشنل ڈائیلاگ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا تھا, آپ اس ملاقات میں بھی موجود تھے, آپ نے وہ بھی بتایا تھا. معاملات جا رہے ہیں اس جانب کے نہیں جا رہے چودھری پرویز الہی کی ملاقات کو دیکھیں؟ بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کیوں اس بات کو اس نے عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ 5 دن کی اجازت دے کے ہم نے بہت تیر مارا ہے. انا کا مسئلہ کیا؟ انا کا مسئلہ یہ کہ 6 دن کی کر لیں, انا کے مسئلے سے زیادہ ہو گیا. 6 دن کی کر دیا جی, انہوں نے بہت کچھ کمال کر. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر شہباز شریف ان حالات میں باہر رہے تو جس کو وہ نیشنل ڈائیلاگ کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی طرف رستہ ہموار ہو جائے گا. یہ سیاست دانوں کو فکر ہے. یہ چودھری نثار کے آنے سے لوگوں نے یہی نہیں کہا کہ ان کے پرسنل تعلقات ہیں برسوں کے اور کئی سال سے ہیں, اور ان کا نقطہ نظر اور شہباز شریف کا نقطہ نظر ایک گنا جاتا ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے لحاظ سے یہ بہتر آپشن تھے, خاص طور پر چودھری نثار. تو لوگ پوچھتے ہیں کہیں دونوں نے مل کر کوئی بات تو نہیں کی, کہیں انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو رہی. حکومت اس تک بڑھاتی کہیں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. میری بات سمجھ گئے؟ بالکل. اس بات پہ کہ اب پرویز الہی ہیں, پرویز الہی کے ساتھ یہ ہے کہ بیسیکلی مسلم لیگ ہی ہیں, وہ پنجاب کی لیڈرشپ ہے, جس کے مفادات جہاں قربان کیے جا رہے ہیں صوبائی لحاظ سے. میں صوبائی معاملات پہ نہیں بولا کرتا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ پنجاب کے مفادات کو قربانی کی بینٹ چڑھایا جا رہا ہے, قربان کیا جا رہا ہے. آپ ساؤتھ پنجاب کا نام لے کر پورے پنجاب کو پھنسائے بیٹھے ہیں, ساؤتھ پنجاب میں کچھ کر نہیں رہے آپ. وہاں کی روز خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. چلیے, آپ نے فنڈز اور ڈائیورٹ کے لیے کر کیا رہے ہیں آپ, یعنی کہ کیا گین کیا ہے جس پر وہ فخر کر سکے کہ ہمارے آج جو ملتان کا جلسہ ہوا تھا اس نے بتا دیا کہ لوگ پیپلز پارٹی مری ہوئی جماعت کھڑی ہو گئی ہے. یوسف رضا گیلانی ہر سیٹ پہ ہار گئے تھے, لیکن اب وہ مرد میدان بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس پوری ایکٹیویٹی کے ساتھ, اس پورے کام کے ساتھ کیا ملے گا آپ کو؟ اور اچھا, ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر پرویز الہی بھی سارے یہ لوگ ملیں کہیں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے پرانی محبتیں جاگ اٹھیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان سب لوگوں کے رابطے چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا کوئی رستہ نکل آئے, اور رستہ نکل گیا تو کسی سچ مچ ملک میں احمد نہ ہو جائے اور ان کی حکومت ان کا راستہ سائڈ پہ نہ نکل جائے. یہ ساری جو صورتحال ہے, یہ سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت یہ نہیں چاہتی تھی, اس لیے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بہت ہو گئی, پرویز الہی صاحب پہ ہم اعتبار کر لیں گے, چودھری نثار بھی فی الحال کچھ زیادہ دور نہیں جائیں گے دے کر آپ کو, تو اب آپ واپس جائیں اور حمزہ کو بھی لے جائیں. پنجاب کا لیڈر آف اپوزیشن اور ملک کا لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اس کا دونوں کا جیل میں رہنا وہ بہتر ہے. یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, اب کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے یا سیاست کا ایک کھیل ہے؟ شہباز شریف کے خلاف پہلے ہمارے حکمران نہیں بولا کرتے تھے, یہ انہوں نے اس وقت بولنا شروع کیا جب تاثر ہوا کہ پنجاب کی حکومت ہو سکتا ہے شہباز شریف کی سپرد کر دی جائے, اور وفاق میں
چلایا جائے. اچھا میر صاحب، ویسے آپ نے تانے بانے دیکھے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے فون کیا تھا نواز شریف سے، ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، اگلے ہی روز عمران خان ان کی عیادت کو پہنچ گئے تھے، ان سے ملنے کے لیے پہنچ گئے تھے. اب پھر پرویز الہی ان سے ملنے چلے گئے تعزیت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو یہ تو آپ گزشتہ بھی کہہ چکے کہ 2.5 سال ہو گئے. چودھری شجاعت کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے. بالکل. یعنی کہ ظہور اللہ کی لیگیسی جو ہے پنجاب میں آج تک قائم ہے اور انہوں نے باقی رکھی ہوئی ہے. یہ وزاداری کی علامت ہے یہاں سیاست میں، اور چھوٹی وزاداری نہیں، کمال کے لوگ تھے یہ. میں نے چودھری ظہور اللہ صاحب کے ساتھ دیکھا بھی ہے. ان کے ہم نے مطلب اسلام آباد کا لاہور کا گھر ہمارے لیے بالکل ایسے تھے جیسے اپنا ہی گھر ہوتا ہے، ہم ایسے چلے جایا کرتے تھے. وہیں ہوتی تھی اپوزیشن کی میٹنگیں، ہمیں جانا پڑتا تھا. جانا پڑتا تھا تو چودھری صاحب اتنے مرنجا بنا آدمی تھے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم پرائے گھر میں آئے. اپنا گھر ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں ان کی ایک وزاداری ہے. ان سے آپ توقع کریں کہ وہ اب تعزیت کے لیے نہیں آئیں گے. وہ کلثوم نواز کی تعزیت کے لیے بھی آئے تھے. وہ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ جب چودھری شجاعت کی والدہ کا انتقال ہوا تو نواز شریف اس سے پہلے کہ میت کو گجرات لے جایا جاتا وہ ان کے گھر پہنچ گئے تھے، تعزیت کی تھی. تو یہ جو وزاداریاں سیاست میں وہ ختم کر دی گئی ہیں، اور اس کا نام رکھا گیا چھوڑوں گا نہیں. یہ چھوڑوں گا نہیں کا جو چھوڑتے ہیں اس سے ملک کا سارا سٹرکچر اپسیٹ ہو رہا ہے. یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں سجاد میر صاحب بریک پر جانا، بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے، جہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک انٹرویو دیا ہے. ایل او سی کی صورتحال اور کچھ بھارت کے حوالے سے مزید ان کے شفاعت سامنے آئے، اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے گلوبل ولیج اسپیس کو انٹرویو دیتے ہوئے بات چیت کی ہے، جس میں ایل او سی کی صورتحال پر، گوادر کی صورتحال پر یعنی کہ سی پیک پر، اور اس کے علاوہ 5th جنریشن وار ہے اس سے متعلق ان سے سوالات کیے گئے. افغانستان کے متعلق، بھارت کے متعلق بھی انہوں نے بہت سی چیزیں بات کہی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے تائیں تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عالمی برادری کا ضمیر جو جھنجھوڑا جا سکتا ہے ان چیزوں سے. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے اس طرح ویسے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عمران صاحب بھی موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ان سے بات کرتے ہیں. صرف سٹارٹ کے طور پہ پہلے ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. اب ہم نے ڈوسیئر بھی تیار کیے ہیں، پریس کانفرنس بھی کی ہیں، انٹرنیشنل کانفرنس جگہوں پہ بھی ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے. بالکل. خاص طور پہ ہمارا اس پہ ٹارگٹ یہ ہے آج کل، جو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہمارے فوج کے ترجمان نے، کہ افغانستان کے راستے ہمیں سی پیک پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ یہ دس از ناٹ اونلی دا علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبل مسئلہ بن گیا ہے. صحیح. یعنی اگر آپ سی پیک کی اٹیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہم ول ڈیفینڈ اٹ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. خیر بریگیڈیئر عمران صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر مزید اگر کوئی بات کرنی ہوگی تو میں کروں گا. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا جناب، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ترجمان ہیں بابر افتخار صاحب، انہوں نے بتایا ہے کسی انٹرویو میں کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے راستے ہمارے سی پیک پہ اٹیک کرتا ہے اور لائن آف کنٹرول پہ اس نے بڑھا دی ہے. لگتا ہے کہ پاکستان نے پہلی بار بہت عرصے کے بعد اب اس پہ زور دینا شروع کر دیا ہے کہ عالمی رائے عامہ کو ہموار کیا جائے. کیا لگتا ہے آپ کو، کچھ اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل میر صاحب، بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں، آپ خود میڈیا کے ایک جانے مانے نام ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں جس پارٹی کی، جس ملک کی خبر پہلے لگ جائے وہ زیادہ وزن کیری کرتی ہے. اس کے بعد دوسرا ملک جو ہے وہ اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہے گا وہ یا تو اس کے بارے میں اپنی صفائی پیش کرے گا یا اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا. تو ابھی تک تو یہی ہو رہا تھا کہ ہندوستان ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتا رہا تھا اور پاکستان اپنی صفائیاں ہی پیش کرتے رہتے تھے ہر ایک کو، اور کبھی بھی اس میں وہ شاید بہت حد تک کامیاب نہیں ہوا تھا. اب ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ میں اور ان کی پالیسی میں میرے خیال میں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے بجائے اس کے کہ وہ ری ایکٹیو ہو، کہ ہندوستان نے الزام لگائے اور وہ ری ایکٹ کرے اس کے اوپر، اس نے انیشیٹو دیا ہے اور وہ پرو ایکٹیو ہوا ہے. اور اس نے پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کا مقبول چہرہ جو ہے اس کو بالکل ننگا کر دیا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے
کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے اس کا مرتکب ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو اس ڈوزر میں انہوں نے بات واضح کی ہے کہ ہندوستان کس طرح سے اس میں انوالوڈ ہے, کہ ایک انہوں نے سیل بنایا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے, اور وہ سیل جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب کو. ٹھیک ہے. اور اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول ہیں, اور اس کے لیے ہندوستان نے 80 ارب روپیہ مختص کیا ہے, ہندوستانی پیسہ ہے وہ, اور یہ پیسہ وہ استعمال کر رہے ہیں افغانستان اور ایران کی سرزمین سے پاکستان میں ٹیررزم کرنے کے لیے. افغانستان میں را جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی وہ این ڈی ایس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور انڈین کونسلیٹس جو ہیں وہ وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایران کی سرزمین سے چابہار کی سائڈ سے جیسے کلبھوشن یادو آیا تھا اس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں, اور یہ سی پیک کو اٹیک کر رہے ہیں, یہ چائنیز جو ہیں انسٹالیشن ان کو اٹیک کر رہے ہیں, یہ پاکستان کو اٹیک کر رہے ہیں, کراچی میں اسٹاک ایکسچینج کو پاکستان کی اکانومی کو اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت واضح ثبوت ہیں ہندوستان کے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ہونے کے, اور میرے خیال میں اتنے واضح ثبوت کے بعد اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ وہ پاکستان کی بات مانے. آپ نے بالکل درست. رول ریورسل ہو گیا. ایک میں بات کر لوں, رول ریورس ہو گئے ابھی. اب پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے اور اب ہندوستان جو ہے وہ صفائیاں پیش کرے گا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اور یہ جو پاکستان نے الزامات لگائے ہیں وہ غلط ہیں اور کیوں غلط ہیں. تو اب پاکستان کو میرے نزدیک یہ جو پہلا قدم ہونا چاہیے دوزیر جو انہوں نے دیا, یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے, اور یہ لگاتار مومنٹم جو ہے یا پریشر جو ہے یہ مینٹین کرنا چاہیے, اور جب تک یہ پالیسی اپنے آخری آبجیکٹو تک نہیں پہنچتی اس پریشر کو مینٹین رکھنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. بالکل درست بات آپ نے فرمائی. پریشر تو بلڈ کرنا چاہیے, بلڈ کر رہے ہیں اور ہونا چاہیے, اور انیشیٹو بھی ہم نے لے لی ہے, پرو ایکٹیو ہو گئے ہیں ہم, یہ بھی ٹھیک بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا توڑ ہم کیا کریں؟ وہ دہشت گردی ہمارے ملک میں کرتا ہے, ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس میں شاید آپ کی نظر سے گزرا ہونا, میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا انگریزی اخبار میں آیا تھا, اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو پالیسی اجیت ڈوول نے پاکستان کے خلاف استعمال کی ہے ہمیں بھی وہی پالیسی اس کے خلاف استعمال کرنی چاہیے, اور وہ ہندوستان کے خلاف ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر اجیت ڈوول یہ کہتا ہے کہ جہاں سے ہندوستان کو خطرہ ہوگا ہم اس جگہ پہ پہنچ کر اس کے خلاف کارروائی کریں گے, تو پاکستان کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ جہاں سے پاکستان کو خطرہ ہے وہ وہاں پر پہنچ کر اس خطرے کو نیست و نابود کر دے. دوسرا, اجیت ڈوول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ایسی انسرجنسی کریں گے, ایسی افراتفری مچائیں گے کہ پاکستان اندر کی طرف دیکھتا رہے اور وہ باہر کی طرف یا ہندوستان کی طرف نہ دیکھ سکے, اس کا دھیان سارا اندر کی طرف رہے اور بارڈرز کی طرف نہ آئے. تو ہمیں کیا چیز مانے ہے کہ ہم ان کی جو اسٹریٹجک ولنریبلٹی ہے کشمیر میں, اس میں کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا کی جائے کہ وہ خود بھی مجبور ہو جائے اندر دیکھنے کے لیے. اس کے علاوہ اس کی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس جو ہیں جو 7 سسٹرز کہلاتی ہیں, وہاں پہ کتنی انسرجنسی جا رہی ہیں. خالصتان ہے ہمارے پڑوس میں, یہ بارڈر کے پاس انڈین پنجاب میں, وہ ایک بہت بڑی ولنریبلٹی ہے ان کی. تو ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ایسے مواقع ہیں, اپرچونٹیز ہیں جہاں پر ہم ہندوستان کی جو پالیسی ہے, جو اسٹریٹجی جو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں, ہم پلٹ کر وہی اسٹریٹجی ان کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو اب ایک پولیٹیکل ڈیسیشن لینا ہے گورنمنٹ نے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں, یا پہلے اسٹیپ کے طور پر وہ انٹرنیشنل اوپینین کو اپنی طرف راغب کریں گے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اگلا اسٹیپ کو کوئی اور اٹھائیں. بہت شکریہ بغیر صاحب آپ کا, آپ نے بہت تفصیل, بالکل ٹھیک کہی بات جی, کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم پہ الزام لگتے رہے, کبھی پٹھان کوٹ کے, کبھی ایری کے, کبھی ادھر کے, کبھی ادھر کے, حتیٰ کہ بمبے کا بھی الزام لگا اور بہت ہوا, وہ بھی شاید کہیں سے مجھ ہینڈل بھی ہوا. ہمارے حافظ سعید صاحب آج بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ پہلے سپریم کورٹ نے پورا مقدمہ سننے کے بعد انہیں رہا بھی کر دیا تھا. ہماری بھی پتہ نہیں کیا کیا مجبوریاں ہیں, ہم بین الاقوامی نیٹ ورک سے جب اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا لیتے, اور اس کی ایک شکل ہے ہماری معیشت, ہمارا نظام سیاست, یہ سب چیزیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ دشمن ہماری طرف دیکھ نہ سکے. آپ کہتے ہیں ایسا نہیں, ترکی کی طرف نہیں دیکھ رہا, پہلے ترکی ولنریبل تھا, اب ترکی ولنریبل نہیں ہے. طیب اردوان نے وقت لیا ہے, لیکن وقت لینے کے بعد اب ترکی کو اتنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ لگتا ہے
کہ اب مغرب کی ساری سازشیں جو ہیں وہ اس پریشانی میں گزرتی ہیں کہیں کہ ترکی کے اگر روس سے تعلقات ہو گئے، ترکی کے اگر علاقے میں یہ اثر ہو گئے تو کیا بنے گا. ہمیں سوچنا پڑے گا اور اپنی طاقت کو، یہ نہیں کہتا کہ نیوسنس بنانا پڑے گا، بلکہ یہ کہ اپنی طاقت کو اس طرح دکھانا پڑے گا کہ لوگ سمجھیں کہ اگر ان کے مفادات کو ضرب لگائیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. کچھ ایسا نہیں ہو سکتا میر صاحب کہ کوئی معاشی پابندیاں کوئی بلاک کے ساتھ اپنے مل کے، جو اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ کوئی لگانے کو تیار نہیں ہے. صاحب کے اپنے انڈیا مفادات ہیں. سستی لیبر ہے، بہت
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मीर साहब, कैसे देखते हैं अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान एक तरहीबी मुआहदा होता है, 19 साल के बाद ये मिल बैठते हैं और ये सब कुछ होता है, जिसमें अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद कहते हैं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया है वो मुश्तरका एक ठोस कदम है हमारा। कैसे देखते हैं कि अगर ये मिल के बैठ जाते हैं, तहरीरी जो मुआहदा हुआ है, इसमें अफगानिस्तान में जो तशद्दुद हो रहा है, जो झड़पें चल रही हैं, इनमें कमी आ जाएगी? असल में जी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इतने सालों से 19 साल शायद कह रहे हैं, 19 साल बिल्कुल, 2001 के बाद पहली बार तालिबान से इंटर अफगान डायलॉग हो रहे हैं। ये एक ख्वाब दिखाई देता था कल तक, तो लगता था कि अफगानिस्तान में जो कुव्वतें लड़ रही हैं, जिनको एक हुकूमत सौंप दी गई है, मैं कह सकता हूँ सौंप दी गई, सरकारी तौर पर तो हम नहीं कहते, सरकारी तौर पर यह कि जो अफगानिस्तान में हुकूमत है उसमें और अफगान तालिबान में इनके दरमियान कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। वो समझते हैं कि इन्होंने इक़्तिदार हमसे छीना है और गासिब होकर बैठ गए हैं ये गैर मुल्की इस्तेमाली ताकतों की कुव्वत से, और अब ये इनका हक नहीं है ये। लेकिन बहरहाल देखिए, हमारे मुल्क में भी जब डायलॉग की बात होती है या कौमी डायलॉग की बात होती है, लोग कहते हैं कैसे मुमकिन है, मुमकिन हुआ कि नहीं हुआ। जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाई हुई थी, तलवारें इन मानों में हथियार उठाए हुए थे, और जो एक दूसरे के खिलाफ बरसर पैकार थे और इतने साल वो लड़ते रहे, अगर और कबायली पूरी एक तुंदी के साथ लड़ते रहे, उनके दरमियान अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो भी दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनके साथ बैठ के हो रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना जी। बिल्कुल। अच्छा, अब इस पे अमल कितना होता है, कितना नहीं होता, कितना इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या होता है, इसे मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, रहीमुल्लाह यूसुफ सही साहब अगर मौजूद है हमारे साथ, तो उससे बेहतर इस मामले पे कोई नहीं बता सकता कि इस मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा और हम क्या तवक्को रखें इससे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये इंटर अफगान डायलॉग जो भी हुआ अभी मुज़ाकरात, क्या नक्शा नजर आता है आपको? हम तो यहाँ ऐसे पढ़ के कुछ तजिया कर लेते हैं, आप तो माशाल्लाह इसके इनसाइडर एक तरह जानते हैं सारी सूरत हाल को, क्या कहते हैं आप? जी, तकरीबन 2.5 महीने के ये इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए जी, और इसमें बिल आखिर ये एक पेशरफ्त हुई कि ये मुज़ाकरात कैसे करेंगे, यानी कोड ऑफ कंडक्ट कह रहे हैं इसको, कोई रूल ऑफ प्रोसीजर कह रहा है, कोई बेसिक फ्रेमवर्क कह रहा है, लेकिन शुक्र है कम से कम इसके ऊपर तो कुछ इत्तेफाक राय हुआ है। अभी ये है कि ये एक पेशरफ्त तो है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जो असल इशू है उसके ऊपर तो अभी बातचीत होगी। अच्छा, असल इशू ये है कि तालिबान चाहते हैं कि शहरी निज़ाम आ जाए, असल इशू ये है कि अफगान हुकूमत चाहती है कि जंगबंदी हो जाए, तालिबान चाहते हैं कि आइन में तरामीम हो, एक अबूरी हुकूमत बन जाए, इसको अशरफ गनी नहीं मानते। तो अभी ये एजेंडा तैयार हो रहा है, इसके ऊपर फिर बातचीत होगी। आप अंदाजा लगाए कि 2.5 महीने में अगर ये मुज़ाकरात कैसे करना है उसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है, तो ये जो बाकी अहम इशूज हैं, मुतनाज़े इशू हैं, उसके ऊपर कितनी देर लग सकती है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो लेकिन कुछ तवक्कुआत तो पैदा हुई है कि कुछ शायद पीस प्रोसेस चल पड़े आगे। मैं ये तो नहीं कहता कि पीस हो जाए, अमन हो जाए, बल्कि ये कहता हूँ कि पीस प्रोसेस चल पड़े। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, ये देखिए ना, ये तो किसी को यकीन नहीं था कि ये आपस में बात करेंगे अमेरिका और तालिबान, और फिर ये तालिबान और अफगान हुकूमत और बाकी जो उनके मुखालफिन हैं, तो ये भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। और फिर ये है कि इसमें बात ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन आगे बढ़ रही है, किसी ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, और ये इसमें रुकावटें थी उसको दूर किया गया है। कुछ इशू अभी तक मुतनाज़े, यानी मिसाल के तौर पर तालिबान जो हैं वो अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, और अफगान हुकूमत ने कहा कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, तालिबान ने उसको नहीं माना। अफगान हुकूमत ने कहा कि तालिबान तो एक मुसल्लह गिरोह है, लेकिन तालिबान अपने आप को इमारत इस्लामी अफगानिस्तान कहते हैं। तो ये इशू जो था ये हल नहीं हो सका, इसको एक तरफ रख दिया गया है फिलहाल। लेकिन ये है कि 21 नुकात के ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि मुज़ाकरात कैसे होंगे, एजेंडा कैसे बनेगा। और मेरे ख्याल में ये भी एक खुशाइन बात है
کہ کم از کم مذاکرات جو ہیں اس کو روکا نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی میڈیا بھی کہہ چکا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس وقت مفاہمتی عمل میں وہ اشرف غنی ہے. اشرف غنی کو یہ خوف ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کی حکومت گئی, اور ان کا اور عبداللہ کا بھی آپس میں ایک زیادہ اتفاق نہیں ہے. تو یہ کابل کی جو حکومت کی 20 رکنی مذاکراتی ٹیم ہے اس میں کچھ مسائل ہیں, اختلافات ہیں. طالبان جو ہیں وہ تو ان کی تو ایک امیر ہے, ایک قیادت ہے, ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, آپ نے بہت کم لفظوں میں بہت ہماری رہنمائی کی جی. بہت شکریہ آپ کا جی. بڑی کلیئر بات ہے, میں نے آپ سے کہا تھا جتنا یہ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. انہوں نے بڑی کلیئرلی بتایا کہ کس کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی, کن کن چیزوں پہ اختلاف ہے. کم لوگ یہ ساری باتیں جانتے ہیں. بہرحال یہ مگر اصل معاملے پر بات ہونا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی یہ وہ ٹھیک ہے. اچھا, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. جو آخری سٹوری میں کہوں گا, پی آئی اے کے تبادلے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑی تعداد میں سینکڑوں کے حساب سے تبادلے کر دیے گئے ہیں مارکیٹنگ سٹاف کے. میر صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ تبادلوں سے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اصل میں اس کو اور اینگل سے لیتا ہوں جی. میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ سٹیل مل, اگر پی آئی اے سٹیل مل تو بنی ہوئی تھی کراچی میں, کیا ہوتا ہے اگر یہ کراچی میں نہ ہوتے تو یہ کامیاب ہو جاتے. کراچی میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں پالیٹکس اتنی گندی ہو گئی تھی کہ وہاں یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ چکر چل پڑا تھا. دیکھیے بھرتیاں بھی ہم نے اپنے اپنے لوگوں کی پیپلز پارٹی نے کی تو سندھیوں کی, اور ایم کیو ایم نے کی تو مہاجروں کی, اور پنجابی بھی جو آئے وہ پتہ نہیں کسی اور ڈومیسائل پہ آئے. ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. پی آئی اے کا بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ پی آئی اے کا ہیڈ آفس اسلام آباد منتقل کیا جائے. صحیح, کوئی 20-25 سال پہلے مجھے یاد ہے. اور پہلے طے کیا گیا کہ وہاں جو پہلے انجینئرنگ کے شعبے کو وہاں منتقل کیا جائے. صحیح. اس لیے جو فلائٹ مثال کے طور پر لندن جاتی ہے وہ کراچی سے ہو کر نہیں جاتی, بلکہ کراچی سے پہلے ادھر آتی ہے لاہور یا اسلام آباد کی طرف, اور یہاں سے روٹ اوپر جاتا ہے. ہوائی روٹ اور طرح کے ہوتے ہیں, وہ سیدھے زمینی روٹ نہیں ہوتے. وہ انہوں نے جہاں زمین کا کرو انہیں سوٹ کرتا وہ کرتے ہیں. چنانچہ جو فلائٹیں آتی ہیں جس میں زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پیسنجر لاہور کے یا پنڈی کے علاقے کے, وہ وہاں اتار کے خالی فلائٹ کراچی آتی ہے, کراچی سے خالی جاتی ہے, وہاں سے بھر کے آگے جاتی ہے. اچھا, اس اور بہت سے مسائل تھے, اس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اس کو اسلام آباد منتقل کریں گے تو یہ فائدے ہوں گے, یہ ہم گین کر سکتے ہیں. صحیح, شور پڑ گیا کہ کراچی کے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے, فلانا کیا جا رہا ہے. وہ پھر مہاجر سندھی وہ کلیش پیدا ہو گیا. وہ جو ہینگر بننا تھا آج سے 25 سال پہلے وہ ویسا رہا. اور بہت سے فیصلے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی طور پر آپ اس کو اسلام آباد لے آئیں. پہلے بینکوں کے بارے میں ہوا تھا کہ بینکوں کے سارے ہیڈ آفس وہاں ہیں, اور وہاں ہونے کی وجہ سے قرضہ لینے کے لیے اپنی فرموں کو اپنے ہیڈ آفس وہاں مقرر کرنا پڑتے ہیں, کچھ اور بینکوں کی سہولتیں لینے کے لیے. بندرگاہ وہاں ہے, بندرگاہ تو ایک نیچرل چیز ہے, اور سارے جو معاملات وہاں سے طے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو کراچی کما رہا ہے. صحیح, حالانکہ کراچی تو ایک طرح کا ہب بنا ہوا ہے وہاں جو فیکٹری لگی ہوئی ہے فیصل آباد میں, اس کا ہیڈ آفس وہاں ہے. بالکل, وہ انکم ٹیکس بھی وہاں دیتے ہیں اور کسٹم بھی وہاں وصول کرتے ہیں. ورنہ تو اب اس صورتحال میں اگر پی آئی اے کا شفٹ ہو جاتی 25 سال پہلے, اب تو حالات اور خراب ہو گئے, تو اور اب وہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ اس کو شفٹ کرو. اگر ان کی نیت ٹھیک ہے, اگر تو ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کچھ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں آپ کر کچھ لیجیے, ایک ہاتھی پار رکھا ہے آپ نے, آئیں اور کام کریں. اچھا, اگر اس کا مقصد آہستہ آہستہ وہاں سے شفٹنگ کرنا ہے پی آئی اے ہیڈ کوارٹر کی, تو لوگ کہتے ہیں کہ فیزیبل تو یہی ہے کہ آپ کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہو, ایک تو پاور کے مرکز کے پاس ہو. لیکن یہ ہونا کیا فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس پہ مجھے شک ہے. کراچی کے اندر بہت سارے پرابلم ہیں, تو اسلام آباد بھی بالکل گینڈوں کی بستی ہے جی. 19 گریڈ کا گینڈا, 20 گریڈ کا گینڈا, 21 گریڈ کا گینڈا, اور آخر میں ہم بڑے گینڈے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں چھتری لے کر. سوار خانے بھی وہاں ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اب وہاں کے لوگ بھی ساری گر سیکھ چکے ہیں. لیکن بہرحال اگر یہ تبدیلی کسی پازیٹیو نتیجے کے طور پر ہو رہی ہے, تو اب آپ سٹیل مل خالی کر رہے ہیں, سارے ملازم فارغ کر دیں گے, اور ہم اسے کامیاب ہو کے چلا کے دکھائیں گے. اور بھائی کسے چلائیں گے؟ گلیاں ہو جن سنیاں تو وچ مرزا یار میرے والا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. میں کراچی سے مجھے ہمدردی بھی ہے, ظاہر ہے کہ میں آپ کو اب بھی کراچی کا ہی سمجھتا ہوں, زیادہ وقت زندگی کا میرا وہاں گزرا ہے.
لیکن یہ ہے کہ یہ ادارے تباہ کرنے میں بہت دخل ہے کراچی کی سیاست کا، کراچی کا نہیں، کراچی کی سیاست کا، بالکل صحیح ہے، اور سندھ کی سیاست کا بھی خاص طور پر، اور جب تک ہم اس سے نہیں نکلتے ہمارے لیے اچھا مسائل۔ نئی ایئر لائن جو آ رہی ہے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، سیال جو آ رہی ہے وہ سیالکوٹ والے بڑے انٹرپرینر ہیں جی، انہوں نے آپ موٹر وے بنا لی ہے، انہوں نے ایئرپورٹ خود اپنے تاجر وہ، ہاں اپنے بالکل، اور وہ جو بہت سے لوگ ہیں جن کو جہاں فلائٹ نہیں ملتی وہ یہاں سے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فاصلہ جاتے ہیں، وہاں سمبڑیال میں اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہاں سے گاڑی لیتے ہیں، واپس لاہور آ جاتے ہیں، ٹکٹ بھی سستی ملتی ہے اور ایفیشینٹ بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اب بہت سے شہروں کو، بس فیصل آباد کو ہمیں بہت سے فیصلے کرنے ہیں، بالکل یہ اگر فیصل آباد کے تاجر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو میننگ فل ہوگا، انہیں کارگو اگر وہاں سے لے کے جانا ہے تو وہ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ فیصل آباد ایک مرکز میں ہے، اس کا ٹیکسٹائل کا کاروبار جو ہے وہ مشرق بعید میں بھی جا سکتا ہے، مشرق وسطیٰ میں بھی جا سکتا ہے، یورپ میں بھی جا سکتا ہے، چین میں بھی جا سکتا ہے، تو لیکن ابھی ان کو اس طرف نہیں سوجی، وہ لگے ہوئے ہیں پیسے کمانے پہ، شہر کی بلڈ کرنے میں اگر توجہ دیں گے تو وہ سیالکوٹیوں سے آگے نکل جائیں گے، لیکن ابھی تو سیالکوٹ زندہ باد۔ سیالکوٹ زندہ باد، مجھے کوئی اور بھی چیز یاد آ رہی سیالکوٹ کے حوالے سے، وہ ایک ترانہ بھی ہے، سیالکوٹ تو زندہ رہے گا، دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی ہے ایسی لڑائی۔ بالکل، وہ جو ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی الامین کے بعد تھی، وہاں ہوئی تھی چونڈا میں، تو اس زمانے میں ترانے چلتے تھے، سیالکوٹ تو زندہ رہے گا، دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی ہے ایسی لڑائی۔ ایک مسئلہ یاد ہے مجھے، کچھ سرگودے کے بارے میں، وہاں کے بارے میں، سب شہروں کو اب ڈیولپ ہونا چاہیے۔ کلوزنگ ریمارکس میر صاحب؟ کلوزنگ ریمارکس اب ہو گیا سارے، کلوزنگ بات یہ ہو گیا کہ جی یہ آزادی صحافت ملنی چاہیے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے تو اس پر جہاں حکومت لڈیاں ڈال رہی ہے وہاں جرنلسٹوں نے بھی ایک اپنا شو کیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، اس کو آپ کو غور کرنا پڑے گا، اگرچہ اب جرنلسٹوں کی کمیونٹی بھی جو ہے اینکرز پہ مشتمل ہے، اور کچھ کالم نویسوں پہ۔ اینکرز کے مشتمل ہونے کا جو آغاز تھا یہ مشرف نے کیا تھا، مشرف کے زمانے میں پہلی بار یہ ہوئے تھے، ڈیجی چینل بنے تھے، اور مشرف کے زمانے میں ہوا تھا کہ جب وہ میٹنگ کرتے تھے تو کوئی اخبار نویس نہیں بلاتے تھے، سارے اینکرز بلا لیتے تھے، 5 7 8 10، اور انہی کو بریف کرتے تھے۔ وہ کام اب بھی جاری ہے، دیکھیں ہمارا بیلنس کب ہوتا ہے۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ سجاد میر صاحب۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔